مسئلہ کشمیر کے نام پر بڑے بھاشن دیے جاتے ہیں، بڑی تقریریں کی جاتی ہیں، لیکن کبھی حقیقی مسئلے پر غور و فکر کرنے کے لیے ہم نے غور و فکر کیا؟ بر عظیم پاک و ہند کے لوگوں نے، ہندوستان کی حکومتوں اور پاکستان کی حکومتوں نے، یہاں کے دانشوروں نے، یہاں کے انسان دوست لوگوں نے کبھی اس پر سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ انگریز سامراج نے اپنے مفادات کے لیے 70% ہندو اکثریتی علاقے پر نظام حیدرآباد ایک مسلمان کا قبضہ اس غداری کے عوض مسلط کیا جو اس نے سلطان ٹیپو شہید کو شکست دینے کے لیے انگریز کے لیے کردار ادا کیا تھا۔ اب اگر آپ ریاست بنانا ہی چاہتے ہیں تو ریاست کا بنیادی اساسی اصول یہ ہوتا ہے کہ جس خطے میں جس قوم کی اکثریت موجود ہے تو انہی کا نظم و نسق ہونا چاہیے۔ جیسے غداری کے عوض وہ کام کیا، ایسے ہی 80% اکثریتی ریاست کشمیر پر ایک ہندو ڈوگرا راج مسلط کر دیا گیا اس کی خرید و فروخت کے ذریعے سے۔ دونوں ہی بنیادی طور پر ایک ایسا غلط ریاستی معاہدہ ہے جس کی کوئی اساسیات نہیں۔ اگر مذہبی اساس ہے اور اگر انسانیت اساس ہے تو پھر انسانی مسئلے کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت کے لیے کردار ادا کرنے والا کون ہے، انسانیت کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے والا کون ہے، اس کے مطابق معاملات ہونے چاہیے تھے۔ اگر آپ افتراق و انتشار پیدا کر رہے ہیں تو اکثریت اور جمہوری تقاضوں کو نظر انداز کر کے جو معاہدہ کیا جائے گا اس کے اثرات اور نتائج تو یہی ہوں گے کہ جھگڑے کھڑے ہوں گے اور پھر طاقت کے بلبوتے پر ان علاقوں اور خطوں میں معاہدات کی دھجیاں بکھیری جائیں گی۔ یہ تو وہ کہانی ہے جو ان دونوں ریاستوں کی وجہ سے ان دونوں ملکوں میں لڑائی کا ذریعہ بنی، جھگڑے کا سبب بنی کہ وہ ریاستیں غدار بنائی گئیں۔ باقی ریاستوں میں یہ قانون کیوں نہیں؟ مسلم اکثریتی ریاست بہاولپور تھی، وہاں کا نواب مسلمان، بنارس اور ادھر کے علاقوں کی ریاست کے اکثر لوگ ہندو تھے، ان کا راجا مہاراجے ہندو تھے۔ یہ دو جگہ پر کیوں یہ شرارت کی گئی کہ ایک ایسے مسلم اکثریتی علاقے کو ہندو ڈوگرا راج کو فروخت کر دیا گیا، اس کا تسلط قائم کر دیا، اور ایک ایسے علاقے کو جو ہندو اکثریتی تھا اس کو اپنی غداری کے عوض ایک مسلمان نظام کے حوالے کر دیا۔ اب نظام کی پیداوار جتنی بھی جماعتیں رہیں اور مہاراجہ ہری سنگھ کی پیداوار جتنی بھی جماعتیں رہیں، آج ان کی لڑائی ہے کہ جن کو پورے اس 200 سالہ دور میں ہندو مہاراجاؤں نے جن کو پالا پوسا بڑا کیا، جس کی آخری شکل آج کی وہ فرقہ پرست ہندو توا کی قوتیں ہیں جو وہاں پر مسلط ہیں اور وہ تمام نظام حیدرآباد سے پینشن پانے والے غدار مسلمان جنہوں نے علی گڑھ کی چھتری کے تحت کردار ادا کیا، اور یہاں وہی فرقہ پرستی کی سوچ انتہا درجے پہ پرتشدد دہشت گردی اور قتل و غارت گری کی ذہنیت رکھنے والے فرقہ پرست مسلمانوں کا تسلط قائم کیا گیا۔ 72 سال ہو گئے یہاں پر وہی فرقہ پرستی اور تشدد اور دہشت گردی کی وہ تمام چیزیں پھیلائی گئیں۔ اسلام تو نافذ نہیں کیا، اسلام کے نام پر تشدد بھڑکایا، امن اور سلامتی تو کوئی نہیں کی، فساد مچانے کے لیے اسلام کا نام کا استعمال کیا گیا۔ تو ذرا دیکھنے کی بات ہے کہ دونوں طرف کی وہ فرقہ پرست قوتیں دونوں جھگڑے پیدا کرنے کے لیے معاہدات جو امن کی علامت ہونی چاہیے تھی، معاہدات جو عدل کی علامت ہونی چاہیے تھی، معاہدات جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، ان معاہدات کی خلاف ورزی کی گئی۔